میں اللہ اللہ کہے جا رہا ہوں، مزے بے خودی کے لیے جا رہا ہوں، لگا کر میں سنت کو سینے سے اپنے، یوں بخشش کا سامان کیے جا رہا۔ کہنے لگا کہ عبد القادر، میں نے اس ترکیب سے سینکڑوں اولیاء کو گرایا، تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ میں نے اس ترتیب سے سینکڑوں اولیاء کو برباد کیا، لیکن تم اپنے علم کی وجہ سے بچ گئے۔ انہوں نے پھر کہا دوسری مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، او بدبخت، اپنے علم کی نئی وجہ سے نہیں بچا، اللہ کے فضل کی وجہ سے بچا۔ اب بتائیں کہ جب اس راستے میں یہ ایسے باریک حملے کرتا ہے تو کتنا انسان کو بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور کتنا پھر شیخ کی سرپرستی کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے پہلے تو یہ الٹے سیدھے خیالات کے ذریعے سے طبیعت اچاٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اور اگر نہیں آئیں گے بعض تو پھر نورانی نقشے اور فلاں نقشے بنا کے پھر خود پسندی میں مبتلا کر دے گا۔ حضرت ہم تو جنت کے مناظر دیکھتے ہیں، بھائی مراقبے میں کوئی منظر نہیں دیکھنا، اگر کوئی دیکھے بھی صحیح تو آپ سمجھ لیں کہ یہ رکاوٹ ہے۔ مراقبے میں صرف اللہ اللہ سننا ہے، اس کے سوا کچھ بھی اگر ہے تو وہ ٹریپ ہے۔ کلیئر ہو گیا نا؟ اس کے علاوہ اگر کچھ ہے تو وہ ٹریپ ہے۔ مقصود ہے اللہ اللہ سننا۔ اب یہ جو اللہ اللہ ہے یہ ایسے نہیں سنائی دیتی کہ آپ بیٹھے رہیں گے اور ایک دن جو ہے سیٹی بجے گی اور اللہ 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 شروع ہو جائے گا، ایسے نہیں ہوتی۔ اس کی ایک ترتیب ہے، تو وہ ترتیب سن لیں۔ ترتیب یہ ہے کہ جب انسان توجہ کر کے بیٹھتا ہے تو انسان کے دل کے اندر ایک روح ہے، ایک تو روح ہے نا جو ہمارے بدن کی روح ہے، اور ایک روح ہمارے دل کی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ جی دو روحیں کہاں سے آ گئیں؟ بھائی قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، تو کوئی وہ بھی تو روح ہے نا، چاہے قرآن کو کہا یا جس کو کہا، لیکن روح تو ہے نا کہ جو اللہ نے اتاری۔ تو ایک بدن کی روح ہے اور ایک دل کی روح ہے۔ وہ جو دل کی روح ہے نا، وہ اس نور کو جذب کرتی ہے۔ جب ہم توجہ کر کے بیٹھتے ہیں تو ہمارا مضغہ جو ہے نا، یہ تو ہے ایک جسم، جو اصل قلب ہے وہ اس کے اندر ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو ہے جسم، اصل انسان اس کے اندر ہے، اسی طرح یہ جو قلب ہے یہ تو مضغہ ہے۔ اچھا، حدیث پاک میں جو آتا ہے کہ گناہ کرنے والے کا دل سیاہ اور نیک بندے کا دل نورانی، تو جو لوگ آپریشن کرتے ہیں اور پمپنگ ہارٹ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑتے ہیں، تو اگر صحت مند فاسق و فاجر ہوگا تو بڑا اچھا دل ہوگا اس کا دیکھنے میں، اور مریل قسم کا عبادت گزار ہوگا تو دیکھنے میں اس کا دل بڑا عجیب سا ہوگا۔ تو وہ مضغہ نہیں ہے جس کے اوپر نقطے لگتے ہیں یا نور آتا ہے، وہ اس مضغہ کے اندر ایک روحانی دل ہے جس کو اللہ نے دل کہا۔ وہ عالم امر کی چیز ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل تو نص سے ہونی چاہیے نا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انسانوں کے دل بین اصابع الرحمن، رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، یقلبھا کیف یشاء۔ اب رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان یہ مضغہ تو نہیں نہ کہہ سکتے، وہ جو اصل ہے نا دل،
جو عالم امر سے آیا وہ رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے. تو جس طرح جسم میں روح آ گئی، آپ سمجھ لیں کہ اس روح کی آگے تفصیلات تھیں، ایک تفصیل دل میں بھی آ گئی. اس روح کو اصل قلب کہتے ہیں. جو ہمارا اصل قلب ہے نا، یہ اس مضغہ برتن کے اندر وہ اصل روح ہے. تو جب ہم بیٹھیں گے ذکر کریں گے تو وہ روح اندر سے نکلتی ہے. تالا کھلتا ہے دل کا، اور پنجرے کا تالا کھلے تو پرندہ نکلتا ہے. جب دل کے تالے کھلے تو پھر وہ اندر جو پنجرے کے اندر پرندہ تھا وہ نکلتا ہے. اور کل شیء یرجع الی اصلہ، ہر چیز اپنی اصل کی طرف لوٹتی ہے. تو وہ جو انسان کا روح نکلی گویا اور اوپر جانے لگی عالم امر کی طرف، تو اب وہ جو انسان کا مضغ ہے نا، اس میں ایک وائبریشن سی فیل ہوتی ہے. یہ سایہ ہے، وہ اصل ہے. جب اصل جا رہی ہے تو سائے میں بھی تو کچھ نہ کچھ موومنٹ ہوگی نا. تو اس کو کہتے ہیں تحرک. دل کی 2 حرکتیں ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے دل کی پمپنگ، وہ یوں ہوتی ہے، 1 منٹ کے اندر 65 مرتبہ 70 مرتبہ. تو وہ تو پمپنگ ہے، پمپنگ آف دی ہارٹ ہے کہ خون پمپ کر رہا ہے. بس وہ اس فریکوینسی پہ ہوتی ہے. یہ بہت چھوٹی فریکوینسی ہے. جب انسان کا قلب جاری ہوتا ہے تو اس کو ایک تحرک محسوس ہوتا ہے. وہ تحرک کیا کہ ایک وائبریشن ہوتی ہے. وہ وائبریشن بالکل ایسے ہوتی ہے. اب یہ وائبریشن کتنی تیز ہے؟ اس وائبریشن کی مثال یوں سمجھیں کہ اگر بس سٹارٹ کر کے کھڑی کر دی کسی نے اور آپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ کا پورا جسم جو ہے نا وہ ایگزیکٹ پورے جسم کے اندر آپ کو یہ کیفیت محسوس ہو. جب مراقبہ کرتے کرتے پورے جسم میں یہ کیفیت آپ محسوس کرنا شروع کر دیں تو آپ سمجھ لیں کہ اب مجھے تحرک کی نعمت اللہ نے عطا فرما دی. لیکن تحرک کی نعمت سے پہلے انسان کو لطیفے کے اندر درد محسوس ہوتی ہے. یہ اکثر سالکین محسوس کرتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم مراقبے میں بیٹھتے ہیں ہمیں یہاں درد ہوتی ہے. بھائی جب پنجرے سے نکلے گا پرندہ تو درد تو ہوگی، پوری روح نکلے گی تو پھر بھی درد ہوگی، وہ تو بہت زیادہ ہوگی. اب یہ چھوٹی سی روح نکل رہی ہے تو درد تو ہوتی ہے. تو یہ درد اچھی علامت ہے. جو مراقبے میں بیٹھنے والے لوگ ابتدا میں درد محسوس کرتے ہیں تو یہ درد ایک اچھی علامت ہے، یہ بری علامت نہیں ہے. کئی لوگ گھبرا جاتے ہیں جی مجھے کوئی ہارٹ پرابلم تو نہیں ہوگی. نہیں، ہارٹ پرابلم تو آپ کو پہلے سے تھی، وہ تو اب پتہ اب چل رہا ہے، تو گھبرانے والی بات نہیں ہے. تو یہ دل کی درد جو ہے یہ ذرا میٹھی میٹھی ہوتی ہے، بیئریبل ہوتی ہے. ایسی نہیں ہوتی کہ بندہ برداشت ہی نہ کر سکے، مگر ہوتی ہے. مردوں کو بھی، عورتوں کو بھی، چھوٹوں کو بھی، بڑوں کو بھی. ترتیب ایک ہے. کچھ لوگوں کو ذرا زیادہ فیل ہوتی ہے، کچھ کو ذرا کم فیل ہوتی ہے، مگر ہوتی سب کو ہے. اور پھر بیٹھے رہنے سے پہلے درد محسوس ہوگی، پھر درد کے بعد ایک حرکت سی محسوس ہوگی، اور یہ حرکت بہت تیز ہوگی. یہ پیلپیٹیشن آف ہارٹ سے ڈیفرنٹ حرکت ہے. ان دونوں کو کنفیوز نہ کریں. بعض دوست مراقبے میں بیٹھتے ہیں اور دل کی پمپنگ کے ساتھ اللہ تصور میں کر رہے ہوتے ہیں. اللہ اللہ کرنا تو نہیں ہے مراقبے میں، اللہ اللہ سننا ہے. تو 2 ڈیفرنٹ کام ہیں. خود اللہ اللہ نہیں کرنا. خود اللہ اللہ کریں گے تو دل کی پمپنگ کے ساتھ ہم بھی حرکت کر رہے ہوں گے. پھر خط لکھتے ہیں حضرت مجھ سے تو 10 منٹ کے بعد مراقبہ ہی نہیں ہوتا. بھائی طریقہ کار جو غلط ہے اس لیے 10 منٹ سے زیادہ کرنا مشکل ہے. جب طریقہ کار ٹھیک ہوگا پھر گھنٹوں بیٹھ سکیں گے. تو طریقہ کار یہ ہے کہ یوں سمجھیں کہ دل بول رہا ہے، میں سن رہا ہوں،